جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر اسباق کے اندر آپ کے سامنے فنڈامنٹل ٹیکنیکل شیئر مارکیٹ کے بہت ساری چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا، پیش کیا گیا۔ شیئر مارکیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر علوم ہیں۔ جتنا آپ گھستے چلے جاؤ گے، غوطہ لگاتے چلے جاؤ گے، لیکن بہرحال جو بہت ضروری اور جو بنیادی جڑ والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو پکڑا دی تقریباً۔ اور اب آج کا سبق آپ کا ہے، وہ ہے شیئر مارکیٹ کی شرعی حیثیت، یعنی شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں ہمارے علماء نے شریعت کی روشنی میں کیا مسائل لکھے، کیا رہنمائی کی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سمجھ لیجیے، جو پریزنٹیشن میں نے تیار کیا آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جو میں نے آپ کے کورس میں پڑھا دیا ہے، یعنی سمجھنے کے طور پہ کیسے وہ کام کرتی ہیں اس طور پہ میں نے اس کو پڑھا دیا ہے۔ البتہ چونکہ یہاں مسئلے کا ذکر ہے تو ایک مرتبہ میں جلدی سے اس کو بول کر آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ یہ پریزنٹیشن جو ہے ایک عمومی پریزنٹیشن ہے جو میں فری کلاس کرتا ہوں تو اس میں اسی کو ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ کیا کریں گے، جو غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری تو کوئی نہیں، مطلب مراد یہ کہ جو چیزیں پہلے آ چکی اس کی طرف ہم صرف اشارہ کریں گے اور کیا کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ چلیے، سب سے پہلے نمبر پر چیز ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر کامل اور مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ سمجھ گئے؟ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ان دونوں آیت کریمہ سے کہ جس طریقے سے ہم کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا ایک دین کا کام، ایک عبادت کا کام، اسی طریقے سے رزق کمانا، حلال طریقے سے کمانا، زمین کے اندر چلنا پھرنا، رزق کو تلاش کرنا، محنت مشقت کرنا، اپنے بال بچوں کے لیے رزق کی کمائی کرنا، ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اور قرآن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو سچا امانت دار، جو تاجر ہوگا، اس کا انجام انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ کہہ رہی، اللہ تعالیٰ خود ترغیب دے رہا وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اس کا رزق تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں کامل اور مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ مسجد میں آؤ تو بہت بڑے نمازی ہو، مسجد میں آؤ بہت بڑے تہجد گزار ہو، اور باہر جب نکلے تو نہ حلال کی رعایت، نہ حرام کی رعایت، نہ چوری چماری کی رعایت، نہ قبضے کے غصب کی رعایت، جہاں جیسا سڑا ہوا، غصب کیا ہوا، لوٹا ہوا، سمجھ گئے، ایک دوسرے کا دبایا ہوا، ہڑپ کیا ہوا، ایک دوسرے کا جیسا مال جو آپ کو ملا اس کو کیا کرتے ہیں آپ ایڈ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے، کامل اور مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سمجھ گئے کہ سمجھ گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ ایک طرف رزق کی بات کر رہا، اس کی طرف ترغیب دے رہا قرآن پاک کی آیت کے اندر حلال رزق کی طرف، اور دوسری طرف دوسری طرف کیا ہے، رزق کے بہت سارے دروازے، بہت سارے ذرائع، بہت سارے اسباب ہر زمانے کے اندر دنیا کے اندر موجود ہوتے رہے ہیں اور اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں شیئر مارکیٹ۔ اب یہ شیئر مارکیٹ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا وجود کیسے ہوا، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے فنڈ فراہمی، قلیل الآمدنی کی شرکت، انتظار، یہ سب میں نے، اور اس کے بعد میں لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ چونکہ یہ نئے لوگ جو میرے فری بیچ میں آتے ہیں ان کے لیے میں نے اس کو مرتب کیا ہے، میں آپ کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو میں سمجھا چکا ہوں چیزیں۔ ان سے اور کیا کہتے ہیں شیئر مارکیٹ کی تعریف، طریقہ کار، اس کا نظام، اس کا سائیکل کیسے کام کرتا ہے، یہ سب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اس صفحے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے سامنے نہ آئی ہو، البتہ صرف یہ دو تین چیزیں رہ جاتی جو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت دنیا کے اندر جو مالیاتی ادارے جو پائے جاتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو مالیات کا جو نظام رائج ہے، جہاں پر پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، اور نظام کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف تین قسم کے نظام پائے جاتے ہیں، تین قسم کی کمپنیاں پائی جاتی ہیں، ایک ہے بینک، ایک ہے انشورنس، اور ایک ہے شیئر مارکیٹ۔ کتنے قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ بینک، انشورنس اور شیئر مارکیٹ۔ تو بینک اور انشورنس جو ہیں، ان سب کی جو بنیاد ہے، ان سب کی جو جڑ ہے، ان سب کا جو پلر ہے، وہ سود کے اوپر ٹکا ہوا ہے، حرام کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ تو آپ بینک کو کہہ لیجیے یا انشورنس کمپنیز کو کہہ لیجیے، سراسر یہ حرام لذات ہی ہیں، یعنی ان کی پیدائش، ان کا وجود، ان کا جنم اور ان کا عدم سے وجود میں آنا، وہ پورا کا پورا حرام کے اوپر ہی ٹکا ہوا ہے۔
سود کے نظام کو نکال دیا جائے، سود کے نظام کو، سسٹم کو ختم کر دیا جائے، جو بینک چل رہے ہیں سب دھاراشاہی ہو جائیں گے، جو بینک چل رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، یہ جو انشورنس کی کمپنیاں چل رہی ہیں سب ختم ہو جائیں گی. سمجھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ ایک بینک آپ سے پیسہ لے گا، اس کے اوپر سود دے گا، وہ پیسہ اٹھا کے دوسرے کو دے گا، اس سے سود لے گا. تو پورے جو بینک کا جو بنیادی جو کاروبار ہے، جو بینک کا جو اسٹرکچر ہے، اور انشورنس کمپنیز کو جو آپ پیسہ دو گے تو وہ وہاں سے جو آپ کو کچھ مراعات اور کچھ زائد رقم جو آپ کو دیتی وہ چھاپ کر کے نہیں دیتی. وہ سب بھی یہی سب کر کر کے قرضہ دے کر کے اس پہ سود اور بہت سی مرتبہ شیئر مارکیٹ وغیرہ کے اندر لگا کر کے آپ سے پیسے لیتی ہیں، سر آپ کو پیسہ دیتی ہیں کما کر کے. تو ان سب کی جو اصلاً جو جڑ ہے وہ سود کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، خنزیر کی مثال ہے کہ وہ پیدا ہی حرام ہوا ہے، اس کی پیدائش ہی حرام، اللہ نے اس کو پیدا ہی حرام کیا ہے. تو آج کل کے جو مروجہ بینک ہیں، ان کو بنانے والوں نے جس نظام کے تحت بنایا ہے وہ نظام ہی حرام ہے. وہ پورا نظام، پوری جو اس کے جو ٹکا ہوا جو نظام ہے بینکنگ کا، انشورنس کمپنیز کا، وہ پورا سود کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اس کو اگر سود کو درمیان سے نکال دی یہ سب گر جائیں گے. سمجھ گئے؟ ایک اور چیز باقی رہ جاتی ہے، جیسے خنزیر ہے، پیدا ہی حرام ہے، کتنا مکھن مرچ مسالہ لگا لو پاک نہیں ہو سکتا، حلال نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک ہے شیئر مارکیٹ. تیسری چیز شیئر مارکیٹ کیا ہے؟ تو شیئر مارکیٹ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے، مطلب حرام نہیں ہے. کیوں؟ شیئر مارکیٹ کے اندر پارٹنرشپ اور ایک طریقے سے شراکت داری والی تجارت ہوتی ہے. تو شراکت داری کرنا، پارٹنرشپ کرنا ہے کوئی ناجائز عمل نہیں ہے. البتہ اس پارٹنرشپ کے اندر، اس شراکت داری کے اندر کچھ خرابیاں، کچھ علتیں، کچھ چیزیں باہری خارجی علتوں کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آ سکتی ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں حلال ہوتا ہے. مثلا ایک بکرا آپ کے گھر میں موجود ہے، اس بکرے کو اللہ نے حلال پیدا کیا ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن خارجی کسی وجہ سے اس میں حرمت آ سکتی ہے. مثلا آپ گئے چوری کر کے لے آئے بکرا، آپ کہنے لگے بکرا تو حلال ہے. بھائی بکرا یقیناً حلال ہے، لیکن چونکہ چوری کر لی ہے تو اس لیے حرام ہو گیا وہ. تم سود میں بکرا لائے اس لیے حرام ہو گیا وہ. تم نے غصب کیا کسی کا بکرا، وہ حرام ہو گیا وہ. لیکن اگر ان سب سے بچ جاؤ تو حلال ہے پھر. تو اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے، البتہ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ علتیں ہوتی ہیں خارجی، جن کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آ جاتی ہے. اگر ہم ان خرابیوں سے، ان علتوں سے، ان چیزوں سے اگر ہم کیا کر لیں، پرہیز کر لیں، تو کہیں نہ کہیں ہم کیا ہے حلال طریقے کے مطابق تجارت اس کے اندر کر سکتے ہیں. اب وہ کیا طریقے ہیں، کیا شرائط ہیں، ان کا تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے. تو ان تین نظام کے اندر اگر آپ غور کرو گے، آپ جائزہ لو گے، آپ تجزیہ کریے، آپ انالائسس کریے اپنے اگل بغل کے ماحول کا، آپ دیکھیے سارے کے سارے انسان انشورنس کروا رہے ہیں، سارے کے سارے انسان بینک کے اندر ایف ڈی رکھ رہے ہیں اور سیونگ میں رکھ کر کے سود لے رہے ہیں، ایف ڈی کرا کے سود لے رہے ہیں، اور پتہ نہیں قسم قسم کے چیزیں پائی جان اس میں لگا کے سود لے رہے ہیں. کسی کا ایمان نہیں جاگتا، کسی کا ضمیر نہیں مرتا، کسی کا ایمان نہیں بیدار ہوتا. میں بات کروں عوام کی چھوڑیے، علماء، ائمہ، حفاظ، یہ سب اس کے اندر ملوث ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون ایسا انسان ہے جس کو اس بات کی فکر نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ رقم نہ جمع کروں، ان کی شادی کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، اور جمع کہاں کر رہے ہیں؟ بینک میں جا کر کے رکھ رہے ہیں، ایف ڈی کرا رہے ہیں، ناجائز اور حرام طریقے سے کر رہے ہیں، سود کا کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اور وہ بینک والے کہاں لگاتے ہیں پیسہ؟ سود ہی کے ذریعے کمائی کریں، یا انشورنس کمپنیز میں وہ بھی لگاتے ہیں، یا وہ شیئر مارکیٹ میں وہ بھی لگاتے ہیں، ان کے پاس بھی ٹیمیں ہوتی ہیں لگانے والی، وہاں سے کما کے وہ دیتے ہیں. اور شیئر مارکیٹ جہاں دونوں راستے موجود ہیں، حلال بھی موجود ہے، حرام بھی موجود ہے، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں اگر شیئر مارکیٹ کا نام لے لیا جائے لوگوں کے سامنے تو لگتا ہے ایمان نکل جائے گا، ابھی ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ٹوٹ جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ ابھی قیامت آ جائے گی. کہیے تو آپ کی کیا کہتے ہیں گردن مروڑ دے وہ کہ شیئر مارکیٹ یہ بندہ کرتا ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا رہا، استغفر اللہ، اس کے یہاں کھانا حلال نہیں، اس سے تعلق اپنا حلال نہیں. کہاں لگا رہا پیسے؟ شیئر مارکیٹ میں لگا رہا. اور بندہ انشورنس میں لگا کے بیٹھا ہوا، بندہ بینک میں ایف ڈی کرا کے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ کتنے ایسے طلبہ آتے ہیں جو کہتے ہیں بہت بچ کے ہم سیکھ رہے ہیں، ہم مدرسے میں پتہ چل جائے گا، ہمارا نام چھپا دیجیے، ہمارا اسکرین شاٹ ڈالیے تو نام چھپا دیجیے، ہم کو لوگ جانتے ہیں، مناسب نہیں ہے. ارے بھیا کیوں نہیں؟ میں جنکے کے چوٹ پر سینہ ٹھوک کر میں کرتا ہوں ٹریڈنگ. جس مائیں کے لال کے، جس محتمیم کو، جس کو مجھے نکالنا ہے نکال دو، میں کرتا ہوں. سمپل سی بات. سمجھ گئے؟ مجھے نکالنا، مسجد سے نکالنا نکال دو، مدرسے سے نکال دو، نہیں فرق پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب ہم پیسہ کمائیں گے آزادی کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کوئی حرام، ہاں اس پہ آپ بات کر سکتے ہو کہ آپ کا طریقہ حلال ہے کہ حرام، اس پہ سنجیدگی سے بات کریے. لیکن ایمان کیوں سیدھے ٹوٹ جاتا ہے کہ تم اللہ اکبر شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا رہے ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کتنے ایسے لوگ جو چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، علماء ہیں، سمجھدار ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ محتمم صاحب فوٹو نکال دیں، پتہ چل جائے ان کو. اور محتمم صاحب اپنی کمائی جا کر کے نہیں دیکھیں گے کہ وہ ان کے ذریعے کہاں سے آ رہا ہے. ان کے ضروریات میں سے اے سی ہے، ان کی ضروریات میں سے کار ہے،
لیکن ایک مدرس کی ضروریات میں سے 10,000 سے زیادہ اس کی ضروریات نہیں ہوتی، اور ان کے سب ضروریات ہیں، ضروریات زمانہ ہیں کہ کار بھی ہونی چاہیے، اے سی بھی ہونی چاہیے، کمرہ بھی ہونا چاہیے الگ سے، سب کچھ محترم اور مدرسے کا جو استاد بھائی، اس لیے سمجھو میری بات کو، بیدار ہو، سمجھے؟ ایسے ایسے شیئر سب ہیں 2 2 3 3 مہینے کے اندر آنکھوں کے سامنے ڈبل ڈبل ٹبل ٹبل ریٹرن دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لیا، بس اللہ تعالیٰ لیتا رہے یوں ہی، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا لیا وہ لے، کہ کتنے علماء ایسے ہیں میں نے بھر بھر کے ڈالا اسکرین شاٹ، اتنے میرے پاس ہیں کہ میں بھیج نہیں سکتا، اتنے ویڈیوز میرے پاس تاثرات کی شکل میں آ گئے، تحریر کی شکل میں آ گئے کہ شیئر مارکیٹ سے ایک اچھی ماہانہ تنخواہ وہ کما رہے ہیں۔ آج میں نے کتنوں کے ڈالے ہیں؟ 20,000 30,000، ایک صاحب نے ڈالا دکان سے 35,000 کمایا، 30,000 کمایا، شیئر مارکیٹ سے 20,000 19,000 کمایا، سمجھ گئے؟ کتنی دکان میں محنت کی ہوگی، اور شیئر مارکیٹ میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، سمجھ گئے؟ تو میرے بھائی سمجھو اس چیز کو، سمجھے؟ دونوں طریقے یہاں پر موجود ہیں، اب کیا حلال ہے کیا حرام، اس کی تفصیل کیا آگے آ رہی ہے۔ چلیے اب اگلی سلائڈ کے اوپر ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ اگلی سلائڈ کی جب ہم آئے تو میں نے آپ کے سامنے سمپل یہ سب بیان کر دیا، فیوچر اینڈ آپشن اس کا حکم بیان کر دیا، میوچل فنڈ اس کا حکم بیان کر دیا، اکویٹی یعنی شیئر جس کو بولتے ہیں، اسی میں نے سبق نمبر 2 کے اندر کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم آگے سبق نمبر 15 کے اندر بات کریں گے، وہ دن آج آ چکا ہے۔ اب سیدھے سے ہم ٹاپک پر آتے ہیں کہ شیئرز کی بیع و شراء کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کیا اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل یہ نوٹ آپ ذہن میں رکھیے گا، اس مسئلے کو میں آگے سمجھانے والا ہوں آپ کو، سمجھ گئے؟ عند البعض، سب سے پہلا قول سنیے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے، یہ بعض علماء نے فرمایا۔ کیوں فرمایا بعض علماء نے؟ یہ فرماتے ہیں دیکھیے اس وجہ سے جائز نہیں ہے کیونکہ جس کمپنی کے پاس میں ہم حصہ خریدتے ہیں تو اس کمپنی کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اور اس سے حصے کو خریدنا، یہ ہمارا شیئر خریدنا نہیں، اور اس کے اندر حصے داری ہماری ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو قرضہ دے رہے ہیں، اور جو ہم کو پروفٹ ملتا ہے وہ سود ملتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ پروفٹ جو ہوتا ہے وہ طے نہیں ہوتا، سود کے نام پہ دیں تو طے کر کے دیتے ہیں ملنا ہی ملنا، یہاں پر دونوں چانس ہوتے ہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن وہ ہوتا سود ہی، یہ ان کا بعض لوگوں کا ماننا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ دیکھیے جب کوئی آدمی دیوالیہ یعنی کنگال ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ یا عدالت اس کے مال کو قرق کرتی، یعنی پورے مال کو ضبط کر لیتی اور لوگوں کی ادائیگی کرتی۔ تو کہتے ہیں دیکھیے جب کوئی آدمی دیوالیہ ہو جائے تو اس کی تمام چیزوں کو قرق کیا جاتا ہے، لیکن شیئر جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کو نہیں لیا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہی چیز میں نے جملے میں لکھی ہے کہ قرقی کا معدوم ہونا یعنی اسے نہیں کی جا رہی، اس کا مطلب دال ہے ساسے میں عدم ملکیت پر، یعنی کمپنی کے مالیت کے اندر، کمپنی کی زمین جائیداد ایسٹس کے اندر ہماری کوئی حصے داری نہیں، وہ صرف ایک قرضہ ہم نے دے رکھا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے، یہ کس نے کہا؟ بعض علماء نے کہا۔ مفتی تقی صاحب عثمانی نے اس چیز کو رد کیا اور فرمایا بقول شیخ الاسلام میں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ بات آپ کی غلط ہے کہ کمپنی کے اندر حصہ داری نہیں ہوتی اور یہ قرضہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ کمپنی کے اندر ہم کو حصہ داری ملتی ہے، یہی وجہ کہ اگر باہمی قرارداد سے کمپنی بند ہو جائے تو کمپنی کے اندر جتنا حصہ بن رہا ہوتا ہے اتنا اس کی جائیداد زمین ایسٹس اور اثاثے کے اندر ہمارا حصہ ملتا ہے، لہذا یہ آپ کا اصول باطل ہے، درست نہیں ہے۔ لہذا یہ بات درست ہے کہ جائز ہے انویسٹمنٹ کرنا، کیوں؟ وہ حصے داری ہے، وہاں پر کوئی قرض ورض ہم نہیں دے رہے ہیں، البتہ مطلقاً جائز نہیں بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ وہ شرائط کیا سمجھیے آگے؟ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ کمپنی کا جو بنیادی کاروبار ہے وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی کمپنی جو بھی کام کرتی ہو، جو بھی پروڈکٹ بناتی ہو، جو بھی سامان بناتی ہو، وہ ایک